منشیات کا گندا دھندا، نوجوانوں کے لیے خطرناک پھندا۔ مصطفیٰ قتل کیس کی تحقیقات میں خوفناک حقائق، مکروہ دھندے کی کڑیاں عالمی گینگ سے ملنے لگی۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسین نے دوران تفتیش سب بتا دیا، کہا مجھ سمیت 3 افراد منشیات کا نیٹ ورک چلاتے تھے۔ مصطفیٰ عامر قتل ہوا، عثمان سواتی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوا، اب یہ دھندا اکیلا میں چلا رہا تھا۔ منشیات کی فروخت سے 2 سال میں 30 کروڑ سے زائد کمائے، آرڈر ڈارک ویب سے جاتا تھا۔ ساحر ہر ہفتے 4 سے 5 لاکھ کی منشیات کوریئر سے منگوا کر بیچتا تھا۔ ادائیگی زیادہ تر نقد ہوتی، رقم زیادہ ہو تو والد کے مینیجر مکرم کے اکاؤنٹ میں منگواتا تھا۔ ملزم ساحر حسین کا ارمغان کو بھی منشیات سپلائی کرنے کا اعتراف۔ حکام کے مطابق دوران تفتیش بتایا ارمغان اس کے 12 کنسرن پہ ایک تھا۔ پوش علاقوں میں منشیات کی فراوانی، کون سرپرستی کر رہا ہے؟ کیا بڑے دھندے میں بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے؟ کیا کڑیاں ملتے ملتے بات حقیقی مجرموں تک پہنچ پائے گی؟ ارمغان نے لیپ ٹاپ کے بہانے کمرے میں بلوایا اور تشدد کیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ارمغان کے تشدد سے زخمی لڑکی زوبا کا پولیس کو بیان، کہا جھوٹے کیس میں بند کروانے کی دھمکیاں دی اور جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ سابق صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے لاہور کے ڈیرے سے لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق کرائے پر لیے گئے سرونٹ کوارٹر سے گولی لگی لاش کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ اسلام آباد میں نیب افسر وقاص احمد کی موت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس کے مطابق لاش پر تشدد کے نشانات نہیں ملے۔ G64 کے علاقے میں گیسٹ ہاؤس کے کمرہ اندر سے بند تھا۔ نیب افسر اوگھرا گیس کے تفتیشی افسر رہ چکے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لواحقین میت لاہور لے گئے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے جان لیوا حادثات کا سلسلہ جاری۔ موڑی پور میں تیز رفتار ٹریلر نے کار، رکشے اور موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ کار پل سے نیچے گرنے سے صنعت کار باپ بیٹا جاں بحق۔ شناخت 64 سالہ اشرف اور 45 سالہ نوید کے نام سے ہوئی۔ ہب کی ریشم مارکیٹ میں سرار کی دکان پر فائرنگ سے باپ 2 بیٹوں سمیت قتل۔ واقعے کے بعد تمام کاروباری مراکز بند، تاجروں اور شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلاک کر دی۔ طورخم سرحد پر سرحدی کشیدگی کا تیسرا دن، 2 طرفہ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل۔ ذرائع کے مطابق افغان فورسز متنازع حدود میں چیک پوسٹ تعمیر کر رہی تھیں۔ پاکستان کے روکنے پر افغان فورسز مورچہ زن ہو گئی، پاکستانی فورسز بھی ہائی الرٹ۔ علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی کے سابق وزراء تیمور جھگڑا اور کامران بنگش پر کابینہ کے دروازے بند کر دیے۔ فیصلے پر بانی کو راضی کر لیا۔ کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ کے سوال پر صحافیوں کو جھاڑ پلا دی، کہا میں ہر چیز کی وضاحت نہیں دے سکتا۔ ان کو کیبنٹ میں شامل کرنا ہے تیمور جھگڑا صاحب اور کامران بنگش صاحب، آپ نے کوئی انکار کیا ہے؟ ذرائع کا کہنا ہے بھائی جان میں جانوں اور عمران خان جانے، میں کیوں آپ کو جواب دوں کہ عمران خان نے مجھے کیا کہا، میں نے اس کو کیا کہا؟ آپ کے کارکنان آپ کو ضرورت نہیں ہے چیزوں کی۔ حکومت رواں اپریل تک نیا NFT ایوارڈ دے دے ورنہ مئی میں سرپرائز دیں گے۔ علی امین گنڈاپور کی وارننگ۔ سیمینار سے خطاب میں کہا وفاق کے ذمے خیبر پختونخوا کے 2000 ارب روپے واجب الادا ہیں، حقوق کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، کیس تیار ہے۔ جس ملک کا دانشور بددیانت ہو اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ ہم بطور قوم خستہ پتنگ پر چیپیاں لگا کر گزارا کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اسی کے عرصے میں ہماری تاریخ مسخ کی گئی، حلف اٹھایا جاتا ہے لیکن اس کا پاس نہیں رکھا جاتا۔ پاکستان اور آذربائیجان میں تعلقات کے نئے دور کا آغاز، $2 ارب کے سرمایہ کاری کے معاہدوں پر اتفاق، معاہدوں کو 1 ماہ میں حتمی شکل دے دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا باکو میں بزنس فورم سے خطاب، کہا دفاعی پیداوار اور تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ سندھ کا پیسہ قرضہ اتارنے پر لگایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا مشکل نہیں۔ احسن اقبال بولے کہ اس وقت سیاسی نہیں اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔
پیک ایکٹ آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، ترامیم کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ مشاورتی اجلاس میں مطالبہ، قرارداد میں کہا آزادی اظہار رائے جمہوریت کی بنیاد ہے، آزاد صحافت پر عائد تمام پابندیاں ختم کی جائیں۔ پاکستان میں ماہ رمضان کا آغاز 2 مارچ بروز اتوار ہوگا۔ خلائی ادارے سفارکوں کی پیش گوئی، حکومت کا سحر افطار کے اوقات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں کہ رمضان میں چوری والے علاقوں میں بھی بجلی مہیا کریں گے۔ یہ میرے نانا نے قائم کیا تھا، اور اس زمانے میں کتب خانے کراچی میں اتنے تھے نہیں۔ میں یہاں تقریباً 1960 سے بیٹھ رہا ہوں۔ ٹیکنالوجی نے اتنا ٹیک اوور کر لیا کہ آپ کو ہر چیز وافر مقدار میں، ہر کتاب آپ کو مل جاتی ہے۔ لیکن کتاب کا حسن جو ہے نا، مطالعے کا حسن وہ کتاب سے ہی ہے۔ کراچی کے قدیم علاقے نے قدیم کتب خانہ، لی مارکیٹ میں 115 سال پرانی لائبریری میں فارسی، عربی اور انگریزی سمیت 4000 سے زائد کتابیں علم کی پیاس بجھانے والوں کے لیے موجود۔ اور بارش برسانے والے سسٹم کی انٹری، اسلام آباد، پنجاب، کے پی، گلگت اور کشمیر میں آج سے بارش، برف باری کا امکان۔ برسات کا سلسلہ 1 مارچ تک جاری رہے گا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں 26 فروری تک بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔